السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن ود وجی اللہ خان۔ تو آج میں آپ ایک کرنٹ افیئرس کی ویڈیو جو ہے میں نے نوٹس کی اپلوڈ کی تھی، تو یہ اسی سے آگے جو سیکشن 2 ہے انٹرنیشنل ایشوز اس کا نام ہے، تو یہ اس کے اندر کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہے۔ تو اس کے اوپر ڈفرینٹ جتنے بھی انٹرنیشنل ایشوز چل رہے ہیں ان کے اوپر بات ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ US چائنا ٹریڈ وار کے اوپر جو ہے ٹاپک ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ٹریڈ وار جو ہے ایک ایسا فنومنا ہے جس میں کوئی ونر نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ٹرمپ نے جو ہے چائنا کے اوپر جو ہے ٹیرف امپوز کیے تھے اور کب امپوز کیے تھے۔ 8 مارچ 2018 کو اس نے ٹیرف انکریز کیے تھے اور 20% جو ہے ٹیرف لگا دیے تھے اسٹیل کے امپورٹ پہ، جو کہ اس ٹائم جو ہے آ رہی تھی۔ تو اس کے بعد گلوبل رسپانس کیا آیا اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر ریلیف ٹو ساؤتھ کوریا کے بارے میں بات ہے کہ کس طرح سے چائنا کے اوپر اسٹیل کے اوپر ٹیرف لگا کے جو ہے ساؤتھ کوریا کے اوپر نہیں لگائے گئے۔ تو اس کے بعد نیفٹا جو ایک آرگنائزیشن ہے کینیڈا، میکسیکو اور US کی، تو اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے اس نے سکسیسفل نارتھ امریکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پرپز یہ تھا کہ کس طرح ہم فری فلو آف گڈس کریں گے۔ پھر اسی طرح ان کی نیگوسیشن آپس میں کنٹینیو رہی اور جو مین ایونٹس ہوئے تھے US چائنا ٹریڈ وار کے 2018 میں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہے یہاں پہ کہ کس طرح سے کتنے جو ہے ٹیرف امپوز کیے تھے ایک دوسرے پہ۔ چائنا نے بھی جو ہے ریٹالیٹ کیا تھا اور اس نے US کے اوپر اسی طرح سے جو ہے ٹیرف لگائے تھے۔ تو اس طرح دونوں نے پوری طرح سے ایک دوسرے پہ ٹیرف لگائے ہیں۔ اس ٹیرف کا جو ہے US کو زیادہ فائدہ ہوا ہے، چائنا کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دونوں کو فائدہ ہوا ہے لیکن اس میں جو US ہے اس کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ اسی طرح پھر اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ پورا ٹیرف کا سلسلہ چلتا رہا ہے جس میں انہوں نے مختلف چیزوں پہ چائنا کی مختلف چیزوں پہ ٹیرف بڑھا دیے تھے اور اس کے علاوہ سبسڈیز بھی دی گئی وہ جو ہے مختلف کمپنیوں کو، ڈومیسٹک کمپنیز کو۔ بیسیکلی ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے ہم چائنا کو کرٹیل کریں، کیونکہ وہ چائنا کی جو US کے اندر چیزیں آ رہی تھی وہ US کی چیزوں سے زیادہ US کی پیپل بائی کر رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے ان کی ڈومیسٹک انڈسٹری جو تھی وہ تباہ ہوئی جا رہی تھی۔ تو یہ آپ نوٹس میں کچھ بلٹ پوائنٹس دیکھ لیں جن کو آپ ایز اے نوٹس یوز کر سکیں، نوٹس بناتے ہوئے یوز کر سکیں۔ یہ کچھ بلٹ پوائنٹس ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ٹریڈز کے اندر یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں۔ تو نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ گلوبلائزیشن اینڈ ٹرمپ 160 ریلیشن ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے کس طرح سے پروٹیکشنزم کی پالیسی اڈاپٹ کی رہی ہے، تو اور جو ہے کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے آؤٹ ہوتا گیا ہے، اس نے خود کو انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے نکالا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کچھ چیزیں، آپ اس میں سے کچھ اچھے سے جو پوائنٹس آپ کو لگے ہیں وہ لیں اور ان کو نوٹس میں یوز کریں۔ اسی طرح جو ہے موٹیوز آف ویوز اگینسٹ اکنامک گلوبلائزیشن ہے، میجر بلو ٹو اکنامک گلوبلائزیشن ہے۔ تو یہ کچھ بلٹ پوائنٹس ہیں ان کے جو آپ لکھ سکتے ہیں ریلیشنز میں، یا گلوبلی US کا رول انڈر ٹرمپ کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جو میجر ٹاپک ہے کہ رشیا نے کس طرح سے انٹرونشن کی سیریا کے، رشیا کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور اس نے کیوں انٹرونشن کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں۔ تو نیو لبرلزم کے پرسپیکٹیو سے بھی تھوڑا بتایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ رشیا کے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ کیا تھے سیریا کے اندر،
اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے 78% رشیا کی جو آرمز تھی وہ سیریا خرید رہا تھا۔ اسی طرح جو ہے ایکٹ آف بیلنس آف پاور کا بتایا گیا ہے۔ نیو لبرلزم کے کچھ پرنسپلز بتائے گئے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ پھر رشیا نے رسپانس کیا 2011 میں جو سیریا کے اندر کرائسس آ رہا تھا اس کے اوپر، اور اسی طرح رشیا کی وہاں نیول بیسز بھی تھی سیریا کے اندر۔ اور آپ آگے یہ عام سیلز کا بھی دیکھ لیں، تو یہ تھوڑے سے نوٹس ہیں نوحہ اکیڈمی کے، تو یہ آپ تھوڑا دیکھ لیں اس کے بلٹ پوائنٹس کو۔ قطر گیس پائپ لائن کا بھی ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔